ارطغرل غازی عظیم قائی سردار ارطغرل کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس کے 5 سیزن ہیں۔ پہلے سیزن سے لے کر 5ویں سیزن تک کی کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے اور پروڈکشن سب جاندار ہیں۔ سیریز میں دکھائے جانے والے کردار اپنی اپنی جگہ بہت جاندار ہیں۔ ان کرداروں میں آپ کو آج کی مسلم دنیا کے بہت سے کردار واضح طور پر دکھائی دیں گے۔ ان کرداروں کو ادا کرنے والے اداکاروں نے اپنی پرفارمنس سے ان تاریخی کرداروں میں گویا کہ جان ڈال دی ہے۔ خصوصاً ارطغرل اور حلیمہ سلطان کے کردار جاندار اور مثالی ہیں۔ ان کے علاوہ ابن العربی، حائمہ، کرد اوغلو، سعد الدین کوپیک، تورگت اور بامسے کے کردار بھی شاندار ہیں۔ ارطغرل تو خیر اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے جو عزم، حوصلے اور استقلال کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تورگت، بامسے اور روشان جیسے بہادر خود بخود آڈینس کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ جب بھی کہانی میں ارطغرل کسی کشمکش یا الجھن کا شکار نظر آتا ہے، وہیں ابن عربی کا کردار سامنے آتا ہے جو قرآن و حدیث اور روحانی حوالوں سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سیریز کو مشرق کا گیم آف تھرون بھی کہا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ان دونوں سیریز کا موازنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ترک ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز دیریلیس ارطغرل ان کے قائی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ ارطغرل غازی کا پہلا سیزن ایک ہرن کے شکار سے شروع ہوتا ہے جو بھاگتے بھاگتے ارطغرل کو ایک غزال آنکھوں والی لڑکی کے پاس لے جاتا ہے، اور یہ ملاقات چرواہوں کے ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے اور خود قبیلے کی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ لڑکی سلجوق خاندان کی شہزادی ہوتی ہے جس کے پیچھے صلیبی لگے ہوتے ہیں۔ پھر جلد ہی یہ ایوبیوں کی پسند بن جاتی ہے۔ یوں ارطغرل کو ایک ساتھ ہی قبیلے، صلیبیوں اور ایوبیوں کی مخالفت مول لینی پڑ جاتی ہے، اور تب ہی اس کا امتحان اور تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل پہلے قبیلے کے سازشیوں پر قابو پاتا ہے، ایوبیوں کو رام کرتا ہے اور حسن بن صبا کی طرز پر خونی کارروائیاں کرنے والے صلیبیوں کے سروں پر ان کے قلعے کو ڈھا دیتا ہے۔ یہ پورا سیزن انہی واقعات پر مشتمل ہے۔ اس سیریز کی جان دوسرا سیزن ہے۔ صلیبی حکومتوں کے بادشاہ مجموعی طور پر بزدل اور مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور پادریوں کے اصرار کے باوجود شہنشاہ فریڈرک مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈرامہ سیریز کی کہانی سلیمان شاہ کی سرداری کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہادر اور جنگجو تھے۔ سلمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دبانیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کی قبا کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ ارطغرل کی حکمت عملی سے ایوبی سلطان قائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل قائی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ ایک ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ جہادی سوچ ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چاہسار کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کی قبا نے ارطغرل غازی کو تمام اغوز قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے ان کا نگران بنا دیا۔ دوسرے سیزن کی شروعات ہوتی ہے جب ارطغرل کا خانہ بدوش قبیلہ اناطولیہ ہجرت کرتے وقت منگولوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور خود ارطغرل اور اس کی بیوی حلیمہ سلطان قبیلے سے باہر گھوڑوں کو پانی پلاتے ہوئے منگولوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ کو بھاگنے کا کہتا ہے اور خود مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے، مگر منگول جو اپنے سردار سے اس کے زندہ پکڑے جانے کا حکم لے کر آئے ہوئے تھے اس کو زندہ گرفتار کر کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یوں ارطغرل کو تکالیف اور عذابوں کے جان گسل سلسلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سیزن میں بھی پہلی 10 اقساط بھرپور ہیں۔ اس کے بعد قبائلی چپقلشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو 25 اقساط تک چلا جاتا ہے۔ 35ویں قسط کے بعد پھر ارطغرل قبیلے سے جڑ جاتا ہے اور منگولوں کے ساتھ طویل ترین جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ منگولوں کا سربراہ نویان ہے جو چنگیز خان کا قریبی اور معتمد ساتھی رہا ہے۔ ارطغرل کو بالآخر اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ اپنا قبیلہ بازنطینی ریاست کی سرحد پر لے جائے، مگر اس کے بھائی اس کا انکار کرتے ہیں۔
تاہم ارطغرل اپنی ہٹ کا پکا ہوتا ہے، سو اپنے اعتماد کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں جھڑپوں کے ایک سلسلے کے بعد بالآخر وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا سیزن تب شروع ہوتا ہے جب ارطغرل اور اس کا قبیلہ اپنے مقام پر پہنچ کر 2-3 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ وہ سخت تنگی اور اسرت کا شکار ہوتا ہے، مگر ارطغرل اور اس کے جانباز آہستہ آہستہ ہانلی بازار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یوں ان کی معاشی حالت تو مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ایک بار پھر اس کے عیسائی حریفوں اور حلیف قبیلے کی غداری کے مسائل چھڑ جاتے ہیں۔ یہ سیزن بڑی جھڑپوں کا ایک شاہکار ہے۔ پہلے 2 سیزنوں میں چند مواقع چھوڑ کر باقی مواقع پر ارطغرل کے اپنے 3 جانباز ہی ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب جب ارطغرل قبیلے کا سردار بن چکا ہے تو بہت سے نئے قابل جنگجو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ چوتھے سیزن میں ارطغرل کا راجہ حصار پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور صلیبیوں کی بھی گردن مروڑ دیتا ہے اور سوغت کی طرف مراجعت بھی کر جاتا ہے۔ یہیں اس سیزن کا اختتام ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کا مرکزی کردار انگین اولتان دوزیاتان نے ادا کیا ہے۔